آج کا جو کرنٹ افیئر ہے وہ ہمارے پیارے مرشد مصباحی صاحب حفظہ اللہ تعالی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے بہت سی اچھی گفتگو کی ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جس کی انجینئرنگ کرنا پبلکلی ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، خصوصاً جو انہوں نے سیف الملوک کے حوالے سے ڈسکشن کی۔ مصباحی صاحب کے لیے ہم یہی عرض کریں گے کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اتنے عرصے سے ہم انتظار میں تھے کہ ہمارے پیارے مرشد مصباحی صاحب کوئی سٹیٹمنٹ دیں، کیونکہ ہماری ویڈیوز کی جو رونق ہے وہ ماند پڑتی جا رہی تھی۔ الحمدللہ مصباحی صاحب سامنے آئے، اور پہلی دفعہ یہ سامنے آئے تھے 2018-19 کے اندر، جب انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ انجینئر کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے، بابے کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ آئی، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، اور استنجے کے ڈھیلے بھی سونے کے۔ اس کے بعد پھر ان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ تو سڑ تو مر، اس نے اپنے کمرے میں ہی مر جانا ہے۔ پھر ان کی وہ سٹیٹمنٹ آئی مشہور زمانہ کہ جی ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ بابوں کے بارے میں بولیں گے، تو میں سوچتا تھا کہ کوئی حضرت جنید بغدادی کے بارے میں بھی بولے گا، حضرت بایزید کے بارے میں بھی بولے گا، حضرت علی اجویری کے بارے میں بھی بولے گا، اور پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا۔ یہ سٹیٹمنٹ آئی، اور پھر جو ان کی آخری سٹیٹمنٹ آئی، یعنی یہ دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے، اس سٹیٹمنٹ کو بھی میرے خیال ہے 4 سال گزر چکے ہیں، جس میں انہوں نے پہلا نمبر شیطان کو دیا تھا اور دوسرا مجھے دیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایکٹنگ کر کے کہا کہ یہ کلپ انجینئر تک جانا چاہیے تاکہ اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگے۔ مرچیں تو ہم نے لگا دی ہیں ایک رجز کے ذریعے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ جو پیارے مرشد ہیں بابا مصباحی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے پچھلے دنوں ایک جلسے کے اندر واقعہ سنایا اپنا ذاتی زندگی کا۔ وہ کہنے لگے کہ جی پچھلے رمضان المبارک کی بات ہے، میں کسی جگہ جلسے میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو لیٹ ہو گیا، حتیٰ کہ فجر کا وقت قریب آ گیا، تو میرے آنے سے پہلے انہوں نے عوام الناس کو انگیج رکھا سیف الملوک سنا سنا کر۔ اسی دوران وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا گاڑی میں پہنچا، میں نے اپنی گاڑی پارک کی، اور میں نے دیکھا کہ ایک دوسرے مسلک کا کوئی عالم دین اپنے شاگردوں کے ساتھ ہماری بریلویوں کی مسجد کے آگے سے گزر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ رکا، سیف الملوک کے اشعار سننا شروع کیے، پھر اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو مخاطب کر کے کہا کہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو انہوں نے کہا رمضان المبارک کا۔ اس مہینے میں کیا نازل ہوا؟ انہوں نے کہا قرآن۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ لو، نازل قرآن ہوا ہے رمضان میں، اور یہ لوگ سیف الملوک پڑھ رہے ہیں۔ مصباحی صاحب نے یہ واقعہ سنایا اپنے عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہماری حالت ہے کہ دوسرے مسلک کے لوگ ہماری اس غلطی کو کیش کرواتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرتے ہیں اس حوالے سے۔ پھر انہوں نے ساتھ خود سے جملہ ایڈ کیا کہ کتنی حیران کن بات ہے کہ 11 مہینے بھی سیف الملوک اور رمضان میں بھی سیف الملوک ہونا تو چاہیے کہ چلو 11 مہینے سیف الملوک پڑھی، ایک مہینہ تو قرآن پڑھ لو جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، لیکن ہم تو 12 مہینے سیف الملوک ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے جواب شکوہ کا شعر پڑھا ڈاکٹر اقبال کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر انہوں نے 3 جملے بولے۔ نمبر 1 علم حاصل کرو، یہ اپنی آڈینس سے وہ کہہ رہے تھے۔ نمبر 2 قرآن پر آ جاؤ، اور نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ضرورت ہے وقت کی۔ یہ 3 جملے انہوں نے بولے۔ یہ پورا جو واقعہ سنایا پلس اس پہ جو کمنٹس کیے، اس حوالے سے ہم اپنے پیارے مرشد مصباحی صاحب کے لیے چمی بھیجتے ہیں، اور میں نے تو ان کو دعوت دی ہوئی ہے کہ جب آپ کے پاس موقع ہو ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ہمارے کئی ایک اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس بننے سے پہلے ان کے مقتدی تھے، اور ان کی مبارک زبان سے ہمارا ذکر خیر انورٹڈ کاماز میں سن سن کے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب و سنت کے منہج تک پہنچایا، اور آج بھی وہ انہی کے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ فرق ہے، ان کا اگر کوئی بندہ دوسرے مسلک سے ان کے مسلک میں آتا ہے
تو اس مسلک کو وہ کافر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس اللہ کے فضل سے جس مسلک سے نکل کے کتاب و سنت کے منہج پر آئے، آج بھی مسجدوں میں اسی طریقے سے انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، انہی کو چندے دیتے ہیں، اور کوئی نفرت کا اظہار نہیں کرتے، صرف علمی اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ جو 5 ارشادات عالیہ ہیں، میں ان کو ریپیٹ کر کے اس پہ اپنی ورڈکٹ دینا ضروری سمجھتا ہوں آج۔ نمبر 1، انہوں نے جو شعر پڑھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ جواب شکوہ کا شعر ہے ڈاکٹر اقبال کا، جو انہوں نے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا، جو میں یہ سمجھتا ہوں صحیح مسلم کی حدیث کی صحیح ترجمانی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا۔ یعنی یہ کتاب ذریعہ بنے گی عروج و زوال کا، انڈیویجول کے حق میں بھی اور قوموں کے حق میں بھی۔ تو صحیح ترجمانی کی ڈاکٹر اقبال نے، اور اس سے بڑھ کر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو دنیا میں تو خاری ہے، آخرت کی خاری بھی رپورٹ ہوئی ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے ہمیں امید ہے کہ انہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے، خدا نہ خواستہ اگر قرآن کو پس پش ڈال دیا تو ہماری شکایت کریں گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ نمبر 2، مصباحی صاحب نے فرمایا کہ علم حاصل کرو۔ بالکل صحیح بات کی۔ سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی خوبی بیان کی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے، یعنی عشق دے چلے نمبر نہیں لے جاندے، عقل والے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور معرفت اہل علم کو حاصل ہوتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی، اور رب زدنی علما، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اللہ کے حضور عرض کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ یہ ایک ایسی زبردست دعا ہے جس کے ذریعے امت کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اگر کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہے نا ٹاپ کے اوپر، تو وہ علم ہے، وہ مانگا جائے۔ اور یہاں کہتے ہیں علمو بس کریو یار، کہتے ہیں نہیں زیادہ پڑھ جائیں گے تو ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا، گمراہ ہوا۔ ابلیس کوئی عالم نہیں تھا، ابلیس عالم ہوتا تو گمراہ نہ ہوتا۔ عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کے اوپر عمل کرے، جو خدا کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے وہ تو ابلیس ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے، وہ مردود ہوتا ہے، وہ عالم نہیں ہوتا۔ یا پھر وہ علماء سو میں سے ہوتا ہے، جو آپ کے بزرگ بھی ہیں، وہ بھی قرآن و سنت کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہمارے استاد پیر نصیر الدین صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے کیا ابلیس عالم تھا، تو انہوں نے بتایا ابلیس کوئی عالم نہیں تھا۔ جو لوگ علم حاصل نہیں کر سکے تو وہ خود تو حاصل نہیں کر سکے تھے، انگور کھٹے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم علم کو انگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، علمو بس کریو یار، چونکہ خود تو حاصل نہیں کر سکتے تو ہم یہ کہیں کہ عالم تو شیطان بھی بہت بڑا تھا، اس کو کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ بالکل جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ہمارے جو مصباحی صاحب ہیں انہوں نے علم کی جو اس حوالے سے ترغیب دلائی، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو یہ تعلیم دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو دعوت حق پیش کریں اپنے مخاطبین کو، اور یہ آپ سے بحث کریں، تو آپ نے اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے فرماؤ کہ میرے پاس لاؤ اگر کوئی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، یا انبیاء کے آثار، کوئی سنت یا احادیث موجود ہیں، ان سے مجھ سے بحث کرو اگر اس قرآن کو نہیں مانتے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس کتاب سے پہلے جو کتابیں ہیں وہ لے آؤ، یا کوئی انبیاء کے آثار ہوں علم کے، ان سے بات کرو۔ اسی کو ہم نے عرض کیا تھا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، کتاب اور علم۔ تو میں نے اسی کو اپنے اس رجز کے اندر ڈال دیا
علم اور کتاب کے ذریعے ہم مسلم ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی علمی کتابی فرقہ لانچ کر دیا, تو میں نے پھر ان کو ذلیل و خوار کر دیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, علمی کتابی فرقے پہ اللہ کی لعنت. اگر یہ میرا فرقہ ہوتا تو میں لعنت تو نہ بھیجتا. اب تم بھی کہو کہ بریلوی دیوبندی وہابی فرقے پہ اللہ کی لعنت, نہیں بھیجیں گے کیونکہ یہ ان کا فرقہ ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں علمی کتابی فرقے پہ اللہ کی لعنت. یہ تو ہم نے رجز کے طور پر کہا کہ ہم علم اور کتاب کی بنیاد پہ اپنے دین کو فالو کر رہے ہیں, بزرگوں کی کہانیوں پہ نہیں کر رہے. اسی کو دوسرے انداز میں عرض کر دیا ہے, میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. نمبر 3, مصباحی صاحب نے فرمایا کہ جی قرآن پر آ جاؤ. بالکل ٹھیک بات کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی مسلمانوں کو یہی حکم دیا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. اور یہ جو قرآن کو اللہ کی رسی کہا گیا یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے. ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں جو آیا کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو, تو یہ رسی سے مراد یہ ہے کہ رسی میں کئی ایک ریشے ہوتے ہیں, ایک بابوں کا ریشہ ہوتا ہے, ایک انبیاء کا ہوتا ہے, ایک اہل بیت کا. خود سے انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کی حدیث میں صحیح مسلم میں 4 طرق آئے ہیں, بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 2.5 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا حجت الوداع سے واپسی پر, غدیر خم کے موقع پر, خم نامی گاؤں میں. اس میں آپ علیہ السلام کی گفتگو ہی کنکلوڈنگ ہے, اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. یعنی اللہ کی رسی کہا اور ہدایت کا ذریعہ, اور چھوڑنے والے کو گمراہ ڈکلیئر کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو اللہ کے فضل سے ہمارا پلیٹ فارم غدیر خم پہ ہے, قرآن کی توحید پہ 0 ٹالرنس ہے, اور اہل البیت علیہ السلام کے دشمنوں کے خلاف بھی ہماری 0 ٹالرنس ہے. یہ غدیر خم کا پلیٹ فارم ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ مصباحی صاحب نے جو کہا قرآن پہ آ جاؤ, بالکل ٹھیک بات کی. کاش اس کو یہ ایکسپلین بھی کرتے کہ قرآن پر آ جاؤ. قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تم یہ کہنا چھوڑ دو کہ سن فریاد پیراں دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھر کے ہو, بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچھ بھی نہ بیندے ڈردے ہو. یعنی عبد القادر جیلانی کو سلطان بہو نے مدد کے لیے پکارا, تم یہ کہنا چھوڑ دو, تم کہا کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے قرآن پر آ جاؤ مصباحی صاحب, قرآن پر آ جاؤ مصباحی صاحب. یہ ہے کہ آپ امت کو بتائیں ادعونی استجب لکم, اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. یہ نہ کہو کہ یا باول حق بیڑا تک. مصباحی صاحب قرآن پر آ جائیں. یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. تو آپ نے یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی نہیں بولنا, یہ آپ نے بتانا تھا. آپ نے امت کو یہ بتانا تھا کہ قرآن پاک میں آیا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے, تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون, بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. لہذا اب تم نے بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری نہیں کہنا, یا بھاول حق بیڑا تک نہیں کہنا, بلکہ اللہ کو پکارنا ہے. اور دیکھیں اس آیت میں ان کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو جاتی ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا نا کہ ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کریں, تجھی سے مدد چاہیں, تو منع تو کہیں نہیں ہے, تو منع بھی ہوا ہے. یہاں پہ آیا ہے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے,
اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہارا جس ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، جس کو تم غائب میں مدد کے لیے پکارتے ہو، گویا کہ تم نے اس کو معبود مان لیا۔ اگر عبد القادر جیلانی آپ کے سامنے موجود ہوں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ آٹے کی بوری جو ہے لوڈ کروا دیں میرے موٹر بائک کے اوپر، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن اگر وہ قبر میں ہیں تو پھر تو آپ ان کو نہیں کہہ سکتے۔ یہ فرق ہے۔ یعنی ایک ہی چیز فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک کی کیٹیگری میں فال کر جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ڈسپرین کی گولی کو یہ مشکل کشا مانتے ہیں، پیناڈول کو یہ مشکل کشا مانتے ہیں، بزرگوں کو نہیں مانتے۔ اور بھائی پیناڈول کا تو تجربہ ہم نے کیا ہوا ہے، بزرگوں کا ہمیں بتائیں نا۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں وہ کندھا دے کے بحری جہاز کو کنارے لگا دیتے تھے، تو لگائیں۔ آپ کے بزرگ تو بحری جہاز چلا نہیں سکتے، ہوائی جہاز میں ہم ان کو بٹھا دیں تو وہ لینڈ نہیں کروا سکتے بغیر پائلٹ کے، اتنا مشکل وہ کاکپٹ کے اندر کمپیوٹرائز نظام موجود ہوتا ہے۔ آپ لوگ تو یہ کام بھی نہیں کر سکتے اور دعوے آپ کے سنیں۔ تو آپ نے مصباحی صاحب امت کو یہ بتانا تھا۔ اور پھر دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی ظاہری اسباب کے طور پہ ہم بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ بھئی ظاہری اسباب وہ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کی ماں آپ کے سامنے، آپ روٹی مانگے، امی روٹی دے دے، لیکن امی قبر میں چلی جائے تو آپ روٹی نہیں مانگتے، الا یہ کہ آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، یعنی مجنون ہو، یعنی کہ مجذوب ہو، وہ ایک الگ بات ہے، ایک معاملہ ہی بالکل الگ ہے۔ اس کا تو قرآن میں حکم ہوا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ لیکن غائب میں مدد کے لیے پکارنا، وہ آپ کسی کو بھی نہیں پکار سکتے، اسباب کو بھی نہیں پکار سکتے۔ سورج آپ کے سامنے ہے، سب سے بڑا مشکل کشا ہے اس ہماری ملکی وے کے اندر، اس زمین کے لیے، لیکن ہم کبھی سورج کو مدد کے لیے نہیں پکارتے۔ اگرچہ ہماری زندگی، تمام بزرگان دین کی زندگی، تمام اولیاء کی زندگی، تمام انبیاء کی زندگی جو انسان ہے سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ سورج کے ذریعے زمین کھیتیاں اگاتی ہے، کھیتیوں کو جانور کھاتے ہیں، ہم کھیتیوں کو جانوروں کو کھاتے ہیں، اور یوں یہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا ہے۔ سورج اگر ختم ہو جائے زمین پہ نہ کوئی موسم اس طریقے سے ہوگا کہ کھیتی کوئی پک سکے، نہ ہوائیں چلیں گی، نہ بارش برسے گی، کیونکہ اسی سورج کی وجہ سے سمندر کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، وہاں سے دریا چلتے ہیں، اور بادلوں کی فارم میں ہمارے اوپر بارش برستی ہے۔ یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آیا کہ سورج جو ہے وہ غوث وقت ہے، حالانکہ آپ کے غوث خود ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر۔ جی قرآن پاک میں آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایسوں کو اللہ کے سوا اپنا مشکل کشا مانے ہوئے ہو، وہاں تو ذکر آیا کہ عبادت کر رہے ہو، ظاہر ہے مشکل کشائی کا ذکر ہے، کیونکہ آگے پھر ذکر آیا کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، اور من دون اللہ بھی کہہ دیا، کیونکہ اللہ کے مقابلے پر کرسچنز نے ان کو کھڑا کیا تھا۔ من دون اللہ بت بھی ہو سکتے ہیں، انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، اگر ان کے ماننے والے ان کو کھڑا کر لیں۔ اب مجھے بتائیں عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم اگر من دون اللہ ہیں توحید کے معاملے میں، اور یہ کسی کے نقصان و نفع کے مالک نہیں ہے، تو باب تشائی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال تشائی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے غوث تھے شاہی کوئی نہیں، مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں۔ یہ قرآن پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا قرآن پر آ جاؤ تو یہ ہے بھائی قرآن پر آ جاؤ۔ اور جی بزرگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دیتے ہیں، بھائی اللہ کی اطاعت سے تو فرشتے بھی بارش برسا رہے ہیں، ہم نے بارش کبھی فرشتوں سے نہیں مانگی، شرک ہو جائے گا۔ بارش ہم اللہ سے مانگتے ہیں، حضرت میکائیل سے نہیں کہتے کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے۔ درود شریف بھی ہم اللہ سے کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہمارا درود و سلام رسول اللہ تک پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، ہم یہ نہیں کہتے، فرشتوں کو ہم نے نہیں کہنا، وہ اللہ نے ڈیوٹی اسائن کرنی ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے اور وہ اسے ایگزیکیوٹ بھی کرتا ہے، تب بھی اس کو پکارنا شرک ہے۔ جس طرح کہ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، لیکن ان کو پکارنا مشکل کشائی کے لیے شرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز استسقاء تعلیم فرمائی ہے بخاری مسلم میں، اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ تو مجھے بتائیں، میکائیل کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے غوث تھے
شے کوئی نہیں. تو یہ بتائیں کہ قرآن پر آ جاؤ کا مطلب یہ ہے. مصباحی صاحب نے جو یہ کہا کہ قرآن پر آ جاؤ، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اسی کو ہم نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی کتاب و سنت کے ماننے والے تھے، اسی اللہ کو، اسی پیغمبر کو ماننے والے تھے، اسی دین اسلام کو ماننے والے تھے، لیکن تشریعات ان کی ذاتی تھیں. ہم کتاب و سنت کی روشنی میں مانتے ہیں ان بابوں کو جو کتابوں کو مانتے ہیں، اور جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم بالکل نہیں مانتے، کیونکہ کتاب و سنت کے ذریعے جو دین آیا ہے وہ اصل دین ہے. نمبر 4، مصباحی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی ضرورت ہے. بالکل آج کل تو بریلوی فرقے کو بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے جو ان کو تعلیمات دی تھیں یہ تو قصے کہانیوں میں الجھ کے رہ گئے ہیں. کتاب و سنت پہ چلنے کی ان کو ضرورت ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی بھی. اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا کیونکہ وہ ریلیٹو تھا، ایبسولوٹ نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے حکمران سے کسی معاملے میں تو معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. تو تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا کہ تم اپنے معاملے کو کتاب و سنت کی طرف پلٹاؤ گے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. کتنی حیران کن بات ہے. یہاں کہتے ہیں جی ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا تو جنت پکی ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا. کتنی حیران کن بات ہے. یعنی صحابہ کرام تو حیران ہوئے اس بات پہ کہ جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو ان کا کون انکار کر سکتا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اسی کو ہم نے رجز کی فارم میں عرض کیا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. نمبر 5، وہ سیف الملوک کا جو انہوں نے ذکر کیا اور اس کا کمپیریزن قرآن سے کروایا کہ ہمارے عوام الناس 11 مہینے تک سیف الملوک پڑھتے ہیں، اور رمضان شریف جس میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں بھی سیف الملوک ہی پڑھتے رہتے ہیں، یعنی 12 مہینے. اور وہ دوسرے مسلک کے ایک عالم دین کا حوالہ دے رہے تھے کہ اس کے ذریعے متنفر کروایا جاتا ہے ہمارے فرقے سے. بالکل ٹھیک کروایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہیں. آپ لوگ ممبر پہ یہ کہتے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، جبکہ قرآن پاک کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اچھا قرآن پورے میں یہ آیت کوئی نہیں ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے مشکل کر دیا، تو ہے کوئی مولویوں سے پوچھ کے چلنے والا کہ اس مشکل کو آسان کرے اپنے لیے؟ اور دوسری بات ہم علماء سے ہی پوچھ کے چل رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں جب ہم بریلویوں سے کہتے ہیں تم احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ علماء سے پوچھ کے چلیں. وہ ترجمہ انہوں نے کمائی کے لیے نہیں کیا تھا، ہمارے لیے کیا تھا. جب انہوں نے ترجمہ ہماری نیٹو لینگویج میں کر دیا تو گویا ہم اسی طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں جس طرح کے صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی نیٹو زبان عربی میں قرآن پاک نازل ہونے کی وجہ سے پہلی دفعہ ہی سن کے امپریس ہو کر اسلام قبول کر لیتے تھے، حالانکہ لکھے پڑھے نہیں تھے وہ. تو آج اگر اردو جاننے والا احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے تو اسے ہدایت نہیں ملے گی. کوئی دیوبندی اپنے تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے اسے ہدایت نہیں ملے گی. کوئی اہل حدیث اپنے جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے اسے ہدایت نہیں ملے گی. کوئی شیعہ سید فرمان علی شاہ جو ان کے اپنے عالم ہیں ان کا ترجمہ پڑھے اسے ہدایت نہیں ملے گی. اور کافروں کو مل رہی ہے. 11 ستمبر 2001 کے بعد
ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے، کیونکہ اسلام کو ملائن کیا گیا، انہوں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا، کسی مولوی کے پاس نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اور کتنی حیران کن بات ہے، فخریہ بتاتے ہیں کہ اتنے کافر مسلمان ہوئے ترجمہ پڑھ کے، اور اپنے ممبر سے کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، بالکل کسی مترجم کا نہیں پڑھنا۔ وہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کس طرح وہ اتنے بڑے صوفے پہ بیٹھ کے ایسے ایسے انگلیاں لا رہا ہے۔ مفتی اکمل صاحب کو بھی دیکھ لیں، او جی بہت مشکل ہے، قرآن تو صرف حفظ کرنے کے لیے آسان ہے، سمجھنا بہت مشکل ہے، جو آتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے۔ اللہ سے ڈر جائیں، یہ وہ کتاب ہے جو ہدی للناس ہے۔ وہی رمضان کا جو ذکر ہوا جو مصباحی صاحب نے کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہاں، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، صرف بزرگ بابوں کے لیے نہیں۔ ہدی للمتقین کا مطلب بھی یہ تھا کہ جو ڈر جائے اللہ سے کہ مجھے مر کے اس کے پاس پیش ہونا ہے، خواہ وہ داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی والا ہو، اس کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہاں پر آیا ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، ہدایت کے روشن دلائل کے ساتھ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی الفرقان ہے۔ اور صحیح بخاری میں یہ سیم ورڈ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رپورٹ ہوا، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ نبی علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا، اور انبیاء کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اس میں دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور نبی علیہ السلام کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا۔ تو کتاب اللہ بھی الفرقان اور محمد رسول اللہ بھی الفرقان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم مصباحی صاحب کے ساتھ ہیں کہ بالکل اس چیز کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی جائے، اور یہ بات ایمانداری سے بتائیں اس وقت دنیا کے کس پلیٹ فارم سے پورے پیشن، پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ بیان ہو رہی ہے، صرف ایک پلیٹ فارم سے جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہے، کسی بزرگ بابے کی لیگیسی کو لے کے نہیں چل رہا، جس کا رجز ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ اب آ جائیں جی سیف الملوک کے 5 اشعار کی طرف، جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی تھوڑی سی انجینئرنگ کروں گا، ویسے انجینئرنگ کی ضرورت نہیں ہے، ٹچ ہی دوں گا، اس کا ترجمہ ہی کر دوں گا، کیونکہ وہ مشکل پنجابی زبان میں، وہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میاں محمد بخش صاحب 1830 میں پیدا ہوئے، اور 1907 میں اپنے بزرگوں کے پاس مر کے پہنچ گئے۔ یہ کہتے ہیں جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں بزرگوں کے پاس پہنچ گئے؟ کیونکہ آپ کی خواہش ہے کہ مرشد دا دیدار و باہو سانو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ آپ تو دنیا میں تمنا کرتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ جائیں، تو مرنے کے پاس انہی کے پاس پہنچیں گے نا۔ غلام احمد قادیانی دجال 1908 میں فوت ہوا۔ میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف، جہاں ان کا مزار ہے اس وقت، مشہور جگہ ہے شریف، میں ان کی وجہ سے ہی کہہ رہا ہوں، سیف الملوک کلام کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے۔ وہ غلام احمد قادیانی دجال سے 1 سال پہلے اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گئے۔ 1908 میں وہ مرا، اپنے انجام کو پہنچا، اور یہ 1907 میں فوت ہو کے اپنے بزرگوں کے پاس چلے گئے۔ یعنی انہیں فوت ہوئے مشکل سے 125 سال گزرے ہیں، مشکل سے 125 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ ان کی کوئی کتابیں نہیں بدلی، ان کے کلمی نسخے موجود ہیں، ان کی بیٹھک موجود ہے کھڑی کے اندر، جہاں پہ لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ یہاں بیٹھا کرتے تھے، لہٰذا پرانے بابوں کو تو تم بچا لو گے، یہ کہہ کے کہ جی ان کی کتابیں بدل گئی، کسی نے بیچ میں کچھ داخل کر دیا، ان کے بارے میں تو تم یہ بات نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ان کے ایک عالم دین نے کوشش کی ہے، اور وہ کوشش چند لوگوں تک ہی پہنچی، ظاہر ہے وہ کئی سال پہلے ایک ہی دفعہ وہ فتویٰ ان کا پرنٹ ہوا تھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے جو بڑے بیٹے تھے مفتی اقتدار نعیمی صاحب، ان کو اس زمانے میں کسی نے شعر لکھ کے بھیجے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کفریہ اور گمراہ کن اشعار ہیں، لہٰذا یہ پڑھنا بھی حرام ہے، اور ظاہر ہے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، سب کچھ جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ پھر ساتھ انہوں نے بزرگوں کو بھی بچا لیا کہ عین ممکن ہے کہ ان کی کتاب کے اندر کسی نے داخل کر دی ہو۔ ایڈے ویلے بیٹھے ہوئے نے لوگ کہ اتنی مشکل پنجابی وچ وہی اشعار داخل کر رہے ہیں، حالانکہ کلمی نسخوں میں موجود ہیں۔ اور جو ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں، جتنے بھی شعراء ہیں، سب نے
پروف ریڈنگ کر کے سیف الملوک پرنٹ کی ہوئی ہے، اور اس کے سٹارٹ ہی میں شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں انہوں نے یہ اشعار کہے ہیں۔ اچھا، اب یہ عبد القادر جیلانی کی جو شان میں جو انہوں نے اشعار کہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کا سلسلہ قادریہ تھا، اور ان کے ابا جی بھی قادری سلسلے سے تھے، اور عبد القادر جیلانی کو آپ کو پتہ ہے یہ کتنا مانتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ سارے وہ علماء جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ عالم دین بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ یہ اکیلے ان کو میں سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے عرفان شریعت کے اندر باقاعدہ یہ بات لکھی، فتاوی افریقہ کے اندر یہ بات لکھی کہ اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو عبد القادر جیلانی ہوتا۔ ہاں، پھر انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کے مظہر ہیں، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی ساری صفات کے مظہر عبد القادر جیلانی ہے۔ اندازہ کرو، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان و علی نہیں، عبد القادر جیلانی۔ تو یہ اتنا ڈرتے ہیں عبد القادر جیلانی سے کہ اتنا یہ ڈنڈے سے نہیں ڈرتے جو ان کے سر پہ پڑنے والا ہوتا ہے، سوائے ایک رجز کے، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اس پہلا شعر ہے، نانک دادک ولوں اچا سچا حسبوں نسبوں، نبیاں نالوں گھٹ نہ ریا ہر صفتوں ہر وصفوں۔ جن کو پنجابی آتی ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نانک دادک ولوں، یعنی اپنے نانا کے خاندان سے اور اپنے دادا کے خاندان سے، نبیاں نالوں گھٹ نہ ریا ہر صفتوں ہر وصفوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبیوں سے کسی صورت بھی یہ کام نہیں رہے ہیں، اپنی صفات کے اعتبار سے اور اپنے وصف کے اعتبار سے، یعنی نبیوں سے یہ کام نہیں رہے، ایٹ لیسٹ نبیوں کے برابر ہے یا ان سے اوپر ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اوپر، جی انہوں نے اینڈ پہ وہ شعر بھی بتا دوں گا کہ نبیوں سے اوپر ہی ہیں، لہذا ان کا یہی عقیدہ ہے کہ نبیوں سے یہ کم نہیں ہے، نبیوں کے برابر بھی ہیں اور نبیوں سے اوپر ہیں۔ مجھے بتائیں، اگر کوئی صوفی بزرگ عبد القادر جیلانی کو نبیوں کے برابر مانے بلکہ ان سے اونچا مانے، اس کو آپ کہیں کہ اس نے دین کی خدمت کی ہوئی ہے، اور وہ 2000 اشعار میں اہل سنت کا عقیدہ بتا کے گئے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، نانک دادک ولوں اچا سچا حسبوں نسبوں، نبیاں نالوں گھٹ نہ ریا ہر صفتوں ہر وصفوں۔ اب دوسرا شعر سنیں، نبیاں نو رب ولوں آندے وہی سلام سنیہ۔ وہ کہتے ہیں نبیوں کو اللہ کی طرف سے سلام بھی آیا کرتے تھے اور مختلف پیغامات بھی آتے تھے۔ نبیاں نو رب ولوں آندے وہی سلام سنیہ، وہی نہ محرم میراں تائیں دسے بھید اجے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت میراں جو عبد القادر جیلانی تھے، اگرچہ وہ وحی کے محرم نہیں تھے، یعنی ان کے پاس وحی تو نہیں آتی تھی، اس کے باوجود دسے بھید اجے ہے، وہ بھید جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے راز بتاتے وہی تھے جو وحی کے ذریعے بتائے جاتے ہیں۔ دیکھیں، اٹھو مت بیٹھو، جس طرح قادیانیوں نے کہا امتی نبی، ایک نویں شے وچوں کڈ لی امتی نبی، ٹھیک ہے، یا چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اور پھر تعویل کی کہ نہیں یہ رسول اللہ کے رسول تھے۔ یہ وہی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ جی نبیوں کے پاس تو اللہ کی طرف سے سلام اور پیغامات آتے تھے، اور عبد القادر جیلانی اگرچہ ان کے پاس وحی نہیں آتی تھی لیکن وہ غیب کی باتیں اسی طرح کی بتاتے تھے جس طرح کے انبیاء بتایا کرتے تھے۔ اب پیچھے کیا رہ گیا بھائی؟ یہ تو نبیوں کی شان تھی۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری تو یہ اوقات ہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر اطلاع دے، ہاں وہ اپنے رسولوں کو چنتا ہے، ان کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غیب پر اطلاع دیتا ہے۔ عام انسان کی تو یہ کمپیٹنسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر وحی کا کوئی نزول کیا جائے۔ اور ختم نبوت کے بعد تو وہ ایک چھوٹا سا حصہ جو غیر انبیاء پہ ہوتا تھا کشف الہام کی شکل میں، وہ بھی بین ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ تو یہ دیکھیں ان کا دعویٰ۔ تیسرا شعر، سہ برساندے
موئے جوائے سکے نیر وگائے، سہ برساں دے یعنی 100 برس کے موئے جوائے جو مر کے مٹی ہو چکے، سکے نیر وگائے، نہ صرف ان کو زندہ کیا بلکہ جو دریا خشک ہو چکے تھے ان کو بھی رواں کر دیا۔ کھوتوئے روح فرشتہ ہتھوں، جو آج کل ہم کہتے ہیں کھوئے یعنی چھیننا کسی سے، کھوئے روح فرشتے ہتھوں، لکھے لیکھ مٹائے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی وہ ہیں جو کہ فرشتوں سے روح چھین لیا کرتے تھے اور تقدیر میں لکھی ہوئی باتوں کو مٹا دیا کرتے تھے۔ یعنی وہ جو آج بغدادی صاحب کہتے ہیں نا چھڑ دو بچ عبد القادر جیلانی پہ آ گیا جائے اور روح کھولی اسرائیل کو لوں، یہ سیم بات سیف الملوک میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ سہ برساندے موئے جوائے سکے نیر وگائے، یعنی جو 100 برسوں کے مردہ ہیں۔ آپ تو 11ویں والی سرکار کہہ رہے تھے نا، 11 سال پرانی برات انہوں نے نکال دی تھی۔ میاں محمد بخش صاحب کہہ رہے ہیں 100 سال بھی کوئی پہلے مرا تھا اس کو بھی زندہ کر دیا۔ اللہ کے بندو، یہ معجزہ تو رسول اللہ کو نہیں ملا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الانبیاء میں آیا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور تم عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہو، اندازہ کرو۔ اور کہتے ہیں وہ سوکھے دریا جو ہیں وہ رواں کر دیتے تھے۔ کھتوئے روح فرشتے ہتھوں، اور آج کل کی پنجابی میں کھوئے چھین لے، فرشتے سے روح، لکھے لیکھ مٹائے، یعنی جو تقدیر میں لکھی ہوئی باتیں ان کو بھی مٹا دیں، تقدیر ہی بدل دیں لوگوں کی، ولیعوذ باللہ تعالی۔ چوتھا شعر سنیں، یہ جو میں نے کہا تھا نا، یہ عبد القادر جیلانی کو انبیاء سے اوپر مانتے ہیں۔ نبیہ تے جد اوکھڑ آئی روح میراندہ پہتا، آج کل ہم کہتے ہیں پہنچا، یہ پرانی پنجابی میں پہتا۔ نبیاں تے جد اوکڑ آئے، یعنی نبیوں پہ جب مشکل وقت آئے، روح میراندہ پہتا، یعنی عبد القادر جیلانی کی روح ان کی مشکل کشائی کے لیے پہنچ جاتی تھی۔ یعنی اپنی پیدائش سے پہلے وہ انبیاء کرام کی مدد کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا ذکر نہیں ہو رہا، ان کا بھی ذکر نہیں کر سکتے تھے، ان کی تو اولاد میں آئے ہیں۔ مشکل حل کرائی ہر دی، انہوں نے کہا تمام نبیوں کی مشکل انہوں نے حل کی۔ آپ یہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے لوگوں کو کتاب و سنت بتانا ہے، ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین بتانا ہے۔ اب سیف الملوک میں جب یہ کچھ لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ پیچھے سے سسٹم خراب ہے، یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ مشکل حل کرائی ہر دی قرب شہادہ بہتا، وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کا قرب اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا ہے کہ نبیوں کی مشکل کشائی کے لیے بھی عبد القادر جیلانی کی روح جایا کرتی تھی۔ لو سامو میں نبی سا ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، تیرے وہ بابے بھی شاہ کوئی نہیں جنہ دی تعریف کیتی جا رہی ہے، اور تیرے وہ بابے بھی شاہ کوئی نہیں جڑے تعریف کر رہے ہیں۔ لے جو دبو انہاں نو۔ دیکھو جی، نبیاں تے جد اوکڑ آئی روح میرا دا پہتا، مشکل حال کرائی ہر دی قرب شہادہ بہتا۔ اندازہ کریں۔ اور 5واں شعر جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ لوگ ڈسیو کیوں ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں غوث کتبان دے سر میراں قدم مبارک دھریا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے غوثوں اور کتبوں کے سر کے اوپر اپنا قدم رکھا، جو یہ کہتے ہیں نا تمام اولیاء کی گردن پہ عبد القادر جیلانی کا پیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو دربار انہاں دے آیا خالی بھانڈا بھریا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کے دربار میں جو اپنا برتن لے کر آئے تو وہ بھر دیتے ہیں، نہ صرف بھر دیتے ہیں بلکہ تمام جو بزرگان دین ہیں ان کی گردن پہ ان کا پاؤں ہے۔ اور بیسیکلی یہ ان بابوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بابے جب ان کے دربار میں حاضر ہوئے اور ان کو غوث الاعظم مان لیا تو ان کا جو برتن ہے وہ عبد القادر جیلانی نے بھر دیا۔ اندازہ کریں، وہ عبد القادر جیلانی جو منی کے قطرے سے پیدا ہوئے، جو روٹی کھانے کے محتاج تھے، حتیٰ کہ جنگلوں میں 40 سال تک بقول ان کے پتے کھاتے رہے، ظاہر بھوکے تو نہیں رہ سکتے تھے، پتے کھا کے انہوں نے گزارے کیے، اور
اس کے بعد جب فوت ہوئے تو ان کے کپڑے اتار کر ان کو غسل دے کر مٹی کے حوالے کر دیا گیا. ان کے بارے میں ذرا عقیدہ سنیں کہ غوث کتباں دے سر میراں قدم مبارک دھریا, جو دربار انہاں دے آیا خالی بھانڈا بھریا. تو یہ 5 اشعار ہیں جی. ان میں 295A B C 298 اور 298A سارے مقدمات آتے ہیں, انتہائی گستاخانہ ہے. باقی جو کچھ لکھا وہ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں غلط ہے, لیکن یہ اتنے بڑے بلنڈر ہیں جو عام آدمی کو بھی سمجھ آ جائیں گے. میں آپ کی یاد دہانی کے لیے 5 شعر دوبارہ سے پڑھنے لگا ہوں. پنجابیوں کو بھی سمجھ آئیں گے, اب تو اردو والوں کو بھی سمجھ آ گئے. نانک دادک ولوں اچا سچا حسبوں نسبوں, نبیاں نالوں کاٹنا رہیا ہر صفتوں ہر وصفوں. یعنی اپنے نانا کے خاندان کی طرف سے اور دادا کے خاندان کی طرف سے وہ اونچے مرتبے کے ہیں, سچے حسب و نسب والے ہیں, اور نبیوں سے کسی صورت بھی کم نہیں رہے ہر صفت اور وصف کے اعتبار سے. دوسرا شعر, نبیاں نو رب ولوں آندے وہی سلام سنے ہے, وہی نہ محرم میراں تائیں دسے بھید اجے ہے. یعنی نبیوں کے پاس اپنے رب کی طرف سے آتے تھے پیغامات اور وہی, اگرچہ عبد القادر جیلانی جن کو یہ میراں بھی کہتے ہیں وہ وہی تو نہیں جانتے تھے, لیکن راز وہ وہی والے ہی بتایا کرتے تھے لوگوں کو. تیسرا شعر, سہ برساندے موئے جوائے سکے نیر وگائے, کھتوئے روح فرشتہ ہتوں لکھے لیک مٹھائے. وہ کہتے ہیں کہ 100 برسوں کے جو مرے ہوئے ہیں ان کو زندہ کیا, اور جو سوکے ہوئے دریا ہیں وہ بہا دیے, اور فرشتوں سے روح چھین لی, اور تقدیر میں لکھی ہوئی باتیں مٹا دی. چوتھا شعر, نبیاں تے جد اوکڑ آئی روح میراں دا پہنچا, مشکل حل کرائی ہر دی قرب شاہاں دا بوتا. وہ کہتے ہیں کہ نبیوں پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو عبد القادر جیلانی کی روح ان کی مدد کو پہنچتی تھی, نعوذ باللہ من ذالک. اور نہ صرف پہنچتی تھی بلکہ ان کی مشکل حل کرتی تھی. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ کا قرب ان سے زیادہ تھا. یہ بھی انہوں نے کہہ دیا, قرب شاہاں دا بوتا. لو سامو. ہاں. 5واں شعر, غوث کتباں دے سر میراں قدم مبارک دھریا, جو دربار انان دے آیا خالی بھانڈا بھریا. وہ کہتے ہیں کہ جتنے غوث کتب ابدال تھے ان کے سروں پر عبد القادر جیلانی کا پاؤں تھا مبارک, اور جو بھی غوث کتب ابدال اپنا خالی برتن لے کر ان کے دربار میں حاضر ہوا اس کا برتن بھر گیا.